بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اب ہم لباس کے شکر اور ناشکری کے متعلق تفصیل سے لکھتے ہیں۔ لباس کے حصول میں شکر۔ ایک لباس کی نعمت کا پہلا شکر تو یہ ہے کہ اس کو حلال ذریعے سے حاصل کیا جائے۔ کمانا تو عورت پر ہے نہیں، مرد ہی سے حاصل کرنا ہے، تو اس حاصل کرنے میں حلال کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی استطاعت اور توفیق سے زیادہ کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ جس درجے کے لباس کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام اور نعمت سمجھے، کیونکہ دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اگر اس نے تم کو کسی دوسری عورت سے کم درجے کا لباس دیا ہے تو اپنے لیے اسی کو بہتر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے اور ان کو اپنے بندوں سے محبت بھی ہے۔ انہوں نے اپنی حکمت اور رحمت سے بندے کو مناسب ہی چیز دی، یہ سوچ کر اس عطیہ خداوندی سے خوش ہونا چاہیے، زائد کی حرص نہ کرنا چاہیے۔ حرص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری بات ہے، اور فائدے بھی کیا جبکہ دینا تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز کی قدر کرنی چاہیے، جیسا کہ کوئی بزرگ اور محبوب اپنے محب کو کوئی معمولی سی چیز دے دے تو اس کو تبرک سمجھ کر اس کی قدر کی جاتی ہے، تو مالک حقیقی اور محبوب حقیقی کی اللہ جل شانہ کی ہر عطا سے جس قدر خوش ہوا جائے کم ہے، اور یہی لباس کا شکر ہے۔ اور لباس پہن کر شکر کرنے کے متعلق حدیث پاک میں کتنی بڑی فضیلت آئی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کوئی کپڑا پہن کر کہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے یہ لباس مجھے پہنایا اور بغیر میری محنت کے یہ مجھے دیا، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور خاوند کی طرف سے معمولی لباس میسر آنے پر ناک منہ چڑھانے ناشکری ہے، جس کے متعلق حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عورتوں، تم کو دوزخ میں بہت دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ، تو آپ نے فرمایا کہ تم مار بھٹکار سب چیزوں پر بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہو اور اس کی دی ہوئی چیز پر ناک منہ مارتی ہو۔ لباس کے استعمال میں شکر۔ پھر لباس کی نعمت کو مالک حقیقی کی خوشنودی میں استعمال کیا جائے اور اس کو نافرمانی اور بے حیائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور لباس کی زینت کو اپنے خامدوں کو دکھا کر ان کا دل خوش کیا جائے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور غیروں کو دکھانے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ نامحرموں کو زینت دکھانا بالکل حرام اور بے حیائی کی بات ہونا تو بالکل ظاہر ہے۔ اور محروموں کو شان دکھانے کے واسطے کپڑا پہننے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دنیا میں نام و نمود کے واسطے کپڑا پہنے، خدا تعالیٰ اس کو قیامت میں ذلت کا لباس پہنا کر پھر اس میں دوزخ کی آگ لگا دیں گے۔ یعنی جو اس نیت سے کپڑا پہنے کہ میری خوب شان بڑھے، سب کی نگاہ میرے ہی اوپر پڑے، اس کے لیے یہ وعید ہے۔ بیویوں، ایسے لباس کو دنیا ہی میں کیوں نہ آگ لگا دی جائے جس کے متعلق دوزخ کی آگ لگنے کی یقینی اور سچی خبر مل گئی ہے۔ کپڑے کی بناوٹ اور نوعیت میں شکر اور ناشکری۔ 3، ایسے باریک کپڑے پہننا جس سے بدن نظر آتا ہو، یا ایسا تنگ کپڑا جس سے بدن کی بناوٹ ظاہر ہو، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بعض عورتیں نام کو کپڑا پہنتی ہیں اور واقع میں ننگی ہیں، ایسی عورتیں بہشت میں نہ جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھنے پائیں گی۔ یہ روایت آگے بھی مفصل آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات اس نوع کی ہیں جن کو نواب قطب الدین صاحب مصنف مظاہر حق نے اپنے رسالہ تحفۃ الزوجین میں ذکر فرمایا ہے،
اور یہ رسالہ بھی بہت نفیس اور قابل مطالعہ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے جس کو حضرت دحیہ ابن خلیفہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لائے گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے مصر کے باریک، پس دیا مجھ کو ان میں سے ایک تھان اور فرمایا پھاڑ تو اس کو 2 ٹکڑے، بس قطع کر ایک کا ان میں سے قمیص اور دے دوسرا اپنی بیوی کو تاکہ اوڑھنی بناوے اس کی۔ بس جب کہ پیٹ پھیری دحیہ رضی اللہ عنہ نے، فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حکم کر اپنی بیوی کو یہ کہ لگا لے وے اس کے نیچے ایک کپڑا کہ نہ ظاہر کرے اس کے بدن کو، یعنی وہ کپڑا باریک تھا کہ اس میں سے معلوم ہوتا تھا رنگ بالوں کا اور جلد کا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نیچے اور کپڑا لگا لے تاکہ نہ معلوم ہو رنگ جلد اور بالوں کا۔ اور کتاب شریعت الاسلام میں لکھا ہے کہ عورت ایسا لباس باریک نہ پہنے کہ رنگ بدن کا اس میں سے نظر آوے کہ موجب لعنت ہے۔ اب تنگ اور باریک لباس پہننے والی بیویوں کو سوچ لینا چاہیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننگی فرما رہے ہیں، تو ننگی رہنا دنیا میں کیسے شرم کی بات ہے، اور آخرت میں یہ نتیجہ ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی۔ دراصل عورت کے بدن کی تو اتنی عزت اور احترام ہے کہ مردہ عورت کے جسم کی بناوٹ کو چھپانے کے لیے عورت کے جنازے پر ایک اونچا گہوارہ لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر کفن کے علاوہ ایک چادر ڈال دی جاتی ہے تاکہ بناوٹ ظاہر نہ ہو کہ عورت تو کفن میں لپٹی ہوتی ہے اور اس کا سارا ستر ڈھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن پردہ کی پھر بھی ضرورت ہوتی ہے جس کو گہوارے سے پورا کیا جاتا ہے۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ چلتی پھرتی متحرک عورت کے جسم کی حفاظت کی کتنی ضرورت ہے اور اس کا کتنا احترام ہے۔ نام نہاد پڑھی لکھی اور حقیقت میں جاہل عورتیں اس کو اپنے لیے پابندی سمجھتی ہیں، حالانکہ شریف عورتوں کے لیے اس میں ان کی عزت اور فضیلت ہے۔ قرآن و حدیث میں نیک عورتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے بیویو، یاد رکھو کہ تم میں سے جو نیک ہے وہ نیک مردوں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ جب شوہر جنت میں آئیں گے تو یہ عورتیں غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دی جاویں گی، سرخ اور زرد رنگ کی سواریوں پر، اور ان کے ساتھ ایسے بچے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیویوں اور کون سی فضیلت چاہتی ہو، جنت میں مردوں سے پہلے تو پہنچ گئی، ہاں نیک بن جانا شرط ہے اور یہ کوئی مشکل نہیں۔ بشتی زیور۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔